اختر بنت بخش حسین، سید علی محمد ابن یاور حسین، سید علی عباس ابن یاور حسین، سید حسن عباس ابن یاور حسین، سید یاور حسین ابن ارتضیٰ حسین، سید بخشش حسین ابن التجا حسین، سیدہ شہناز اختر بنت بخشش حسین، سیدہ امام، سیدہ ام لیلہ بنت ممتاز حسین، سیدہ سکینہ بیوی بنت شفاعت حسین، ان سارے لوگوں کی روحوں کو بخش دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صلوات علی محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیہ کریمہ سورہ واقعہ کی آیت ہے، آخر کی، اور اس کے انتخاب کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رضوی صاحب نے موضوع دیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس موضوع کے تحت آپ مجلس پڑھیں، اور ان کا موضوع بہت عام ہے، روشن ہے، رواں ہے، قرآن اور اہل بیت۔ تو اس موضوع کے تحت میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی حدیث اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اور وہ انشاءاللہ درمیان گفتگو آئے گی، لیکن ان کا ہدف جو ہے ظاہراً یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ قرآن کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پہچانیں کہ اہل بیت کیا ہیں۔ اور اہل بیت کا قرآن سے رابطہ کیا ہے۔
لہذا اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ربط دیں آپس میں کہ جو قرآن اور اہل بیت سے متعلق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کو جو میں نے انتخاب کیا ہے، چونکہ اس آیت کے اندر دونوں موجود تھے، لہذا اس لیے میں نے اس آیت کو انتخاب کیا ہے۔ اس کے اندر قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، اور عنوان اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ قسم کھاتا ہے نجوم یعنی ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ، اس کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ستاروں کے مواقع جو ہیں، واقع ہونے کی جگہیں جو ہیں، میں ان کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، انہو لقرآن کریم۔ یہ اشارہ کیا اس نے کہ یہ قرآن ہے، مگر یہ قرآن بہت ہی بزرگ ہے، کریم ہے۔ قرآن ہے مگر کریم ہے، بہت اسے آپ ہلکا پھلکا نہ سمجھیے، بہت ہی وزین ہے، کریم ہے، بزرگ ہے، کرامت والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے اور اسی کا یہ کلام ہے، لہذا یہ کریم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہ فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو کہ بہت ہی بزرگ و برتر ہے، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ فی کتاب مکنون، مکنون کے معنی ہے چھپے ہوئے کے، لہذا یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یہ خود قرآن کریم۔ اور اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ لا یمسہ، اس کو مس نہیں کر سکتے ہیں، الا المطہرون، سوائے ان کے کہ جو طاہر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو پہلا حصہ تو قرآن کا تھا، یہ قرآن ہے جو کریم ہے، بیچ کا حصہ چھپی کتاب سے تعلق رکھتا ہے، یہ روشن ہوگا کہ چھپی کتاب کون ہے، اور آخری حصہ جو ہے وہ مطہر لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ جو ہیں وہ طہارت کرتے ہیں، آپ کی طہارت کی نہیں جاتی ہے، اور یہاں جن کی طہارت کی گئی ہے وہی چھو سکتے ہیں قرآن کو، اور کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اب یہ مس کرنے کی بات جو کہی ہے کہ اسے کوئی نہیں چھو سکتا، تو آپ دیکھیں کہ پہلے والی لفظ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور بیچ میں جو لفظ آئی ہے وہ کتاب مکنون ہے، تو لا یمسہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ یعنی قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا، یا چھپی ہوئی کتاب کو کوئی نہیں چھو سکتا، سوائے مطہر کے، جن کو اللہ نے پاکیزہ کیا ہے۔ اور یہ بھی روشن ہے قرآنی آیات سے کہ اللہ نے کسی کو پاکیزہ نہیں بنایا سوائے آل محمد علیہ السلام۔ انسانوں میں اللہ نے کسی انسان کو پاکیزہ پیدا نہیں کیا، صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کو، اور جو ان سے متعلق ہیں ان انبیاء اور اولیاء کو، یہ تفاصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ مگر آیے تطہیر جو ہے کہ جس سے مطہر بنتے ہیں وہ صرف اہل بیت ہیں۔ یہ آیت روشن ہے، انما یرید اللہ
लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु। तो ये किताब कौन है कि जिसकी अजमत इस कदर बुलंद है कि अल्लाह ने उसके लिए कसम खाया है और उसने अपने मजहर को जाहिर करने को सितारों की कसम खाया। हर चीज की अजमत को बताने के लिए उससे मुनासिब चीजों को कसम के वक्त ले आता है। फर्ज कीजिए कसम खा रहा है बैत की, और वहां पर बैत से जो मुताल्लिक हैं लोग उनको ले आता है। शहर की कसम खा रहा है तो शहर में जो लोग रहने वाले हैं उनको ले आता है। तो हर चीज की मुनासिबत से कसम खाता है। सूरज की कसम खाता है, चांद की कसम खाता है, आसमान की कसम खाता है, जमीन की कसम खाता है। वहां पर मकसूद खिलकत है कि तमाम खिलकत जो मैंने इस तरह की खल्क की हैं उनकी अजमतों की तरफ तवज्जो करो। जब तक कि शय अजीम नहीं होती उस वक्त तक उसकी कसम खाई नहीं जाती। इसके मानी ये हैं कि सनअतकार जो सनअत बना रहा है, जो खालिक है, जो वाज़े है, वो उसकी अजमत से बखूबी वाकिफ है। लिहाजा उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए कसम खा रहा है। अब अंदाजा करें आप कि आसमान जमीन की खिलकत आज तक दुनिया तहकीक कर रही है और उसके हकायक तक जो असली हकीकतें हैं अभी भी अक्लें सही तरीके से पहुंच नहीं सकी और तहकीक तमाम नहीं हुई। खालिस जमीन का मसला ये। तो उसके बाद आसमानों के मसाइल में तो सिर्फ इतना ही कह सके हैं कि हद निगाह है और हद निगाही पर ठहरे हुए हैं। वहां तक पहुंच नहीं है कि हकीकत उसकी सामने ले आए। सूरज की हकीकत अभी तक दुनिया तहकीक नहीं कर सकी। अवारिजात बयान कर रहे हैं कि उसकी कैफियत ये है, वो इस कैफियत का है, इस कैफियत का है। लेकिन जितनी मालूमात आप कर लें सिर्फ ये मिलेगी कि कैफियत हैं, लेकिन हकीकत शम्स अभी तक वाज़ेह नहीं कर पाए। तो इस तरह से इनकी अजमतों की तरफ इशारा मकसद यही है कि जिनको दर्क करना अक्ल जो है अभी भी हकीकत दर्क नहीं कर सकी, उनकी कसम खा के बताना चाहता है कि ये ऐसी अजीम चीजें हैं कि जिनका दर्क करना मुसलसल है, महदूद नहीं हो सकता है। ज़हन इंसानी इन मखलूकात के दर्क में ज़हनियत को महदूद नहीं कर सकते हैं। रोज बरोज नई चीजें निकलती जाती हैं और नई चीजें समझ में आती जाती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सारी कायनात आपके सामने माद्दी है कि जिसकी खिलकत अल्लाह ने ऐसी की है कि एक जर्रे से लेके अजीम शम्स तक आज तक अक्लें हकीकत को दर्क नहीं कर सकी, क्या वो उस जातों की हकीकत को दर्क कर सकती हैं जिनके वजह से ये कायनात खल्क की गई। एक सलावत पढ़ें। एक सलावत और पढ़ें मोहम्मद वाले। बस मालूम ये होता है कि दर्क करना यानी समझना उसकी हकीकत को,
اور حقیقت تک پہنچنا جو اہل بیت ہیں، یہ انسان کے لیے بہت کم ممکن ہے۔ اب آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ کیوں ہم بحث کرتے ہیں اور یہ کیوں محل بحث لے آتے ہیں، کیوں ان کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ محض اس لیے کہ اہل بیت بھی جیسے کائنات کی ساری مخلوقات ہیں، ویسے ہی وہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ جب ان مخلوق تک ابھی عقلیں تھکی ہوئی ہیں اور حقائق تک نہیں پہنچ سکی، تو جن کے سبب سے تھا ان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکی ہیں، تو ان سب کا جو خالق ہوگا اس کی معرفت کا احاطہ کرنا بہت محال ہے، عقلوں میں بھرپور طریقے سے سما نہیں سکتا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اس کی مخلوقات کے ذریعے سے کم اس کے وجود کا یقین پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی یقین ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ ہمارا ہدف جو ہے ان کے بیان سے وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین جو چل رہا ہے اس کا تسلسل کسی سبب سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کا تسلسل ختم نہ ہونے پائے۔ اس کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں جو خداوند متعال سے متعلق ہیں ان پر بحثیں کرتے ہیں، اور وہی ذرائع معرفت ہیں، وہی ذریعہ ہیں اس بات کے کہ ہم اپنے یقین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا ان میں سے ایک دو سبب ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اجزاء ایک کائنات کہ جن کے درک میں سمجھنے میں ابھی بھی دنیا گنگ ہے اور ابھی تک حقائق تک نہیں پہنچی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تذکرہ سب قرآن میں موجود ہے، اور قرآن جو ہے وہ بیانگر ہے، حقائق کو بیان کرتا ہے، مگر وہ حقائق بھی جو بیان کیا ہے اس نے، اس کو بھی اتنا زیادہ عام فہم نہیں ہے کہ انسان فوراً اس میں سے نکال لے۔ وہ جو کچھ بھی ہے ظاہر اس کا بہت ہی روشن ہے، مگر باطن اس کا بہت ہی گہرا ہے، ایسا گہرا ہے کہ عارفہائے زمانہ جو اپنے زمانے کے عرفاء ہیں وہ اس گہرائی میں تھا نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر وہ چاہیں کہ جیسے سمندر کی تیرائی ہوتی ہے اور اس تیراکی میں لوگ جاتے ہیں اور زمین تک جانا چاہیں تو سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح قرآن کے حقائق کی تہ تک عام بشر کے بس میں نہیں ہے کہ پہنچ سکے۔ آپ سوچیں اور غور کریں، میں دوسرے لفظوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وجود لفظی اور وجود معنوی میں اتنی گہرائی ہے اور اس کو دقیق طور پر حاصل کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، تو جو اللہ کے علم کا وجود شخصی ہوگا اس کا درک کرنا تو بہت ہی محال ہو جائے گا نا۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ خود ہی کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی ہر خشک و تر اس کے اندر ہے۔ تو وہ تو قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن کیا ہر خشک و تر آپ ڈھونڈ لائے آج تک؟ کیا آپ نے نکال لیا؟ کیا آپ نے سمجھ لیا؟ ایک مسلمان یہ کہے کہ ہر خشک و تر میں نے اسی قرآن سے نکال لیا، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر انکار کر دے تو مسلمان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے اور قرآن کا ماننے والا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ کی خلقت ہے تو کم سے کم اس پر ایمان تو ہے کہ سب کچھ اس کے اندر ہے. لیکن کیا ایک بشر مسلمان میں سے کوئی ایک یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ہر چیز اس قرآن میں جو ہے وہ تلاش لیا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں بتا سکتا ہے. تو کیا یہ دعویٰ عبث ہے یا یہ دعویٰ بیکار ہے؟ اور کسی چیز میں جب دعویٰ کیا جائے تو بغیر دلیل کے نہ ہو، یہ ایک ہے. دوسرا، دلیل کے ساتھ مصداق کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. مصداق کیا ہے؟ یعنی ایک مفہوم میں نے کہا کہ عالم ہے تو اس وقت تک میرا یہ کہنا کہ عالم ہے، عالم موجود ہے، یہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ عالم خارج میں موجود نہ ہو. جب موجود ہوگا تو میرا یہ کہنا صحیح ہے، وَإِلَّا یہ جھوٹ ہے. مطابق واقع ہونا چاہیے. جب ہوگا تبھی کلام صحیح ہوگا. تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر سب چیز ہے تو اب اس کا مصداق ڈھونڈنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کوئی ایسا ہو کہ جو وہ بتا سکے کہ میں ہر چیز نکال لیتا ہوں. اگر نہیں ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے. تو اب ضرورت پڑی کہ کلام الہی کی تصدیق کے لیے ایک ایسا ہو کہ جو کہے کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، سب میں اسی قرآن سے بتانے والا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیں مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے اور میں بہت جلدی ختم کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ جلدی ختم ہو جائے مگر کچھ لے کے اٹھے گا. تو اب ایک ایسا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو کلام الہی باطل ہو جائے. تو اس لیے کہ مطابق واقع نہیں ہے. کہیں گے ہم تو نہیں سمجھتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اس کے بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ عبث ہو گیا. لہذا ایک مصداق بھی ہو کہ جو نکال کے دے رہا ہو، بتا رہا ہو. تو آپ سوچیں کہ کلام اتنا گہرا ہے کہ ہر خشک و تر اس کے اندر ہے، اور عقلیں ہماری گنگ ہیں، تلاش نہیں پا رہی ہیں. جو ماہرین عرب تھے عربی میں اور آج بھی ہیں، وہ بھی اس میں سے علوم نکال نہیں پا رہے. جو ماہرین علوم ہیں وہ بھی پوری بات تک پہنچ نہیں رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عام بشری عقل قرآن کی گہرائی میں پورے تہ تک پہنچنا اس کا ممکن نہیں ہے. اور جب ممکن نہیں ہے تو اب ایسا انسان ہے کہ جو بتا رہا ہے وہ ان عام انسانوں میں سے نہیں ہے. توجہ کریں آپ. کہنا میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر ہوتا امکان تو ہم بھی سمجھ سکتے تھے، آپ بھی نکال سکتے تھے، وہ ماہرین بھی نکال سکتے تھے، یہ عارفین بھی پہنچ سکتے تھے، وہ سائنسدان بھی جا سکتے تھے، وہ فلاسفہ بھی گہرائی تک پہنچ سکتے تھے. یہ نہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے فہم کے لیے یہ عقل جو موجود ہے اور وہ تھا تک پہنچ کے نکال کے بتا رہی ہے، وہ عقل ہم عقلوں سے بلند تر ہے. اور جو ہماری عقلوں سے بلند تر ہے، ہم سے بالا تر ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہم جیسا بشر نہیں ہے. صورت میں ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہے، لیکن چونکہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، لہذا اس صنف سے بالا صنف ہے، یہ اس نو سے بالا تر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا جیسا بشر نہیں ہے. اب اسی لیے ہمارے علماء ایک اصطلاح بنائی کہ ما فوق بشر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کائنات کی بشریت کا کوئی بشر 1400 سال میں آج تک ایک آیت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا. جب نہیں پہنچ سکا اور یہی ایک پہنچ رہا ہے یا اس کا تسلسل پہنچ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے، بس یہ ما فوق بشر ہے.
کہ بشر مافوق ہے، توجہ کریں آپ، دونوں میں لفظوں میں فرق ہے۔ بشر مافوق کے معنی یہ ہے کہ بشر ہے حقیقتاً لیکن ہم سے بلند ہے، اور وہ ہم نے دیکھ لیا بشریت میں صلاحیت نہیں ہے، تو اب یہ قول درست نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ جب بشریت میں صلاحیت نہیں تو یہ بشر مافوق ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ مافوق بشر ہے، بشر سے بھی بلند تر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جب بشر سے بلند تر ہوگا تو بشریت جو ہے وہ مادیت ہے، اور مادیت جہاں جہاں ہے وہاں حدود ہیں، اور جہاں محدودیت ہے وہ بحر بے کنار کو پار نہیں لگا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے اس کے اندر جز کہ جو محدودیت سے عاری ہے، تو جو کرے میری بات پر، اسی جز کا نام نور ہے۔ اس لیے ہم قائل ہیں کہ اہل بیت نور سے پیدا ہوئے ہیں، بشریت میں ظاہر میں آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آپ سارے دنیا کے مسلمانوں سے سوال کریں اور سارے دنیا کے صاحبان عقل سے پوچھیں کہ ایک آیت کو آپ لے آئیے اور سمجھا دیجئے کما حق کو۔ دیکھیے تطبیق دینا اور ہے ظاہر میں، لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک مسئلے کو آپ نے تو سنا ہی ہے، اور ظاہراً سارے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں اپنے اونٹ کی رسی جو گم ہو جاتی ہے اس کو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو یہ تھے کون جن سے آج تک یہ بتا نہ سکے کہ قرآن جو نازل ہوا تھا کس پر نازل ہوا؟ تو کہا انہوں کہ لوح محفوظ پر۔ تو آج تک خود بھی تفسیر نہ کر سکے کہ لوح محفوظ کس کو کہتے ہیں، جو خود لوح محفوظ کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ وہ جتنا بھی ڈھونڈے قرآن میں وہ بہرحال کم ہی ہوگا، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ سوچیں کہ جس کو حبر الامہ کہتے ہیں کہ امت کا سب سے بڑا عالم، اس کے بعد کوئی عالم کا تصور نہیں ہے مگر وہ بھی شاگرد ہے کسی ایسی ذات کا، تو جو آپ کی نظر میں آپ کے اماموں میں سب سے بلندتر اور آپ کی نظر میں بہت عظیم اور آپ کی نظر میں متخصص اسپیشلسٹ ہے تفسیر قرآن کا اور علوم قرآن کا، ماہر ہے، وہ بھی عاجز ہے کہ بتا دے ہر چیز۔ اور یہاں یہ آواز ہے کہ دیکھو قرآن میں ظاہر ایک ہے، اور ایک باطن کے بعد پھر دوسرا باطن، اور دوسرے کے بعد تیسرا باطن، اور تیسرے کے بعد 7 باطن، اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں ان 7 میں سے ہر ایک باطن میں 10 باطن، تو آپ یقین کریں 70 باطن۔ اور اس کو یوں بھی علماء نے کہا ہے کہ چونکہ اس زمانے کا محاورہ تھا 70 تعداد زیادہ مانی جاتی تھی اس لیے 70 باطن کہا ہے، لیکن یہ محدود نہیں ہے کہ اس کے باطن 70 ہی ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ قرآن کے بطن جو ہیں، باطن چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں قرآن کی وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں پہنچنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے لازم جانا کہ جب ایسا کلام ہم نازل کر رہے ہیں کہ جس میں فلاح بشریت ہو تو اب ایسا معلم بھی چاہیے کہ جو تمام گہرائیوں سے نکال کر کے بشریت کے ہاتھ میں وہ روح ڈال دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ان کی حقیقت تھی اور یہ اقتضائے عقل ہے کہ اللہ جو ہے ایسا پیدا کرے، اگر نہ کرے تو پھر اس کا بھیجنا جو ہے وہ عبث ہے۔ لہذا لازم ہے کسی چیز کو نبی نے کہا کہ یہ 2 چیز جو ہم لے کے آئے ہیں یہ ہم تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، تم کو دیے جا رہے ہیں،
اب اس پر آپ غور کر لیں، نبی بنا نہیں رہا، نبی چھوڑ رہا ہے، ہم چھوڑے جا رہے ہیں تمہارے درمیان۔ ہمارا منصب ہے چھوڑنا، چھوڑنے کو عربی میں ترک کہتے ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں دو چیزیں، ایک کتاب ہے اور دوسری کیا ہے؟ تب لوگوں نے اختلاف کیا، بہرحال ایک حدیث یہ ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وعطرتی واہل بیتی، اور بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سنتی فرمایا ہے۔ اب یہ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، میں ان میں نہیں وارد ہونا چاہتا تھا۔ سنتی بھی فرمایا ہے عطرتی کے علاوہ، تو اب عطرتی اگر فرمایا تو اہل بیت ہو گئے، اور اگر سنتی فرمایا تو سیرت ہو گئی۔ تو اب آج جو نعرے لگ رہے ہیں کہ بھئی دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ جو ہے اس نے اہل بیت کو لے لیا اور ایک گروہ نے قرآن لے لیا، تو اب اہل بیت والا چھوڑ کر کے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک گروہ نے سنت رسول لے لیا اور ایک گروہ نے قرآن لے لیا خالص، اور جہاں سنت رسول آئی قرآن خود بخود آ گیا۔ تو وہ گروہ جس نے سنت لے لیا، جس کے لیے الزام ہے کہ قرآن نہیں لیا، تو وہ خود بخود قرآن آ گیا نا ساتھ میں۔ اب یہ کہ آیا حقیقت ہے یہ کہ سنتی آیا یا نہیں ہے، اس کے لیے علماء تحقیق کرتے ہیں۔ منہم ایک دلیل عقلی ہے اور روائی بھی، تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ جب یہ روایت نازل ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر نے بیان کیا اور پھر کچھ دن گزر گئے، تو اصحاب جب جمع کرنے لگے تو حضرت عائشہ کے پاس پہنچے کہ جو ام المومنین تھیں، اور ان سے کہا بتائیے رسول کی حدیث کیا تھی، کتاب اللہ و عطرتی تھی یا کتاب اللہ و سنتی تھی؟ انہوں نے کہا جب نبی نے یہ فرمایا تھا تو اس قدر تم لوگ شور کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ یہاں پر ہے معاملہ، تبھی نہیں سنا ہے، ورنہ اگر سنتی ہوتی تو سن لیے ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت تھا اس کے اندر، اسی لیے کاٹ جانا چاہتی ہے۔ صلوات بھائی محمد والے محمد۔ لیکن در حقیقت اللہ کے نبی نے جو چھوڑا، تو اس چھوڑنے میں جو انہوں نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ عطرتی واہل بیتی، اسی قرآن کی آیت میں ملائیں۔ میں نے عرض کیا پہلے انہو قرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، یہ اہل بیت ہے اور یہ قرآن ہے، یہی دو اس کو ملے ہیں اور یہی دو کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ یہاں ایک اور بہت لطیف طنز ہے کہ آپ سوچیں اور غور کریں۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑا دو چیز، ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ما ترکناہ صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ۔ اس حدیث سے واقف ہیں آپ؟ یہ حدیث جو ہے حضرت زہرا کے مقابلے میں لائی گئی، جب آپ نے دعوی فدق کیا اور کہا میرے بابا نے مجھے دیا ہے اسے، تو فرمایا نبی کہہ کے گئے ہیں کہ ہم نہ وراثت لیتے ہیں اور نہ وراثت چھوڑتے ہیں، وَمَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے اور صدقہ امت کا حق ہے۔ تو نبی نے کہیں لفظ جو ہے تارک کی استعمال کی ہی نہیں ہے، سوائے صرف ایک ہی جگہ پر فرمایا ہم نے قرآن چھوڑا ہے اور اہل بیت چھوڑا ہے۔ تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت صدقہ ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، اور صدقہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر صدقہ ہی جانتے ہوئے صحیح امت کا حق تھا تو اہل بیت کو بھی لے لیتے، قرآن کو بھی لے لیتے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نہیں، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب یہ حقائق جو قرآن میں ہے کہ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن ہے اور اہل بیت دو چھوڑے ہیں، یہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس آیت پر چند منٹ آپ کے سامنے، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ اور میں نے اس بات کا ایک مجلس میں ذکر کیا ہے، مگر چونکہ یہ افادے کے لیے لے آ رہا ہوں، تکرار نہ سمجھیں آپ،
اس لیے کہ آج کل آپ لوگ ہر جگہ سے سن لیتے ہیں نا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انہ لقرآن کریم، بے شک قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ تو چھپی ہوئی کتاب کیا ہے؟ تم کہتے ہیں جہاں نازل ہوا ہے، نازل کہاں ہوا ہے؟ کہتے ہیں لوح محفوظ تھا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اگر بہت بڑا بیان آیا لوح محفوظ کا، تو لوح محفوظ کا بیان یہی ہے کہ یہ ایک نورانی موتی کی لڑیوں کے اوپر ایک تختی ہے، جس کے اوپر یہ پورا قرآن کندہ ہے۔ یہ اعلیٰ ترین تعریف بتائی جاتی ہے۔ اب تلاشیں آپ کہ یہ نورانی موتیوں کی لڑی، اس کے اوپر ہی قرآن کیوں آیا؟ کم سے کم اتنا تو ثابت کر دیا کہ قرآن کسی مادے پہ نازل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مجبور ہیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ جب بھی قرآن آئے گا وہ نور ہی کے اوپر ٹھہرے گا، مادے پہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مادے پہ آیا تو اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسے برداشت کر سکے۔ اس سے کم اتنا تو اندازہ ہوا آپ کو کہ علم حاصل کرنا اور ہے اور اس کتاب کو جذب کرنا اور ہے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ آپ مطلب نکال لیں وہ اور ہے، کتاب کو پورا جذب کر لیں وہ اور ہے۔ اس کی صلاحیت اور ہونی چاہیے، اس کی صلاحیت اور ہونی چاہیے۔ اس کی صلاحیت مادیت ہے، یہ کر سکتا ہے درک فقط، لیکن جذب نہیں کر سکتا۔ اگر جذب کرنے آئے گا تو ختم ہو جائے گا۔ قرآن کو جذب نہیں کر سکتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھو گے کہ یہ پہاڑ چور چور ہو رہا نظر آئے گا، یہ جگہ جگہ سے کٹ رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اور خشوع کے انداز میں یہ بالکل انتہائی لبریز ہے، برداشت کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، یہ ٹوٹا جا رہا ہے۔ تو معلوم مادے میں صلاحیت نہیں ہے جذب قرآن کرنے کی۔ توجہ کریں میری بات پر، اور یہ دقیق بات ضرور ہے، جذب وہی کر سکتا ہے جو نور ہو، جذب وہی کر سکتا ہے جو نور ہو، غیر از نور جذب نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب کائنات میں اگر کوئی کل قرآن جذب کیے ہوئے ہو تو سمجھو کہ یہ نور ہے۔ جو لوگ انکار نور کرتے ہیں ان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے قرآن کے روح سے، یہ قرآن کسی مادے پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مادہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، ٹھہرے گا تو نور ہی پہ۔ اس لیے لوح محفوظ کے معنی بیان کیے کہ نور کی موتیوں کی لڑی ہے، بس نور ہی سنبھال سکتا ہے۔ تو اب جس سینے میں یہ پورا قرآن جذب ہو گیا ہو وہ نور ہے، اور اس کے بعد خود ہی قرآن کہتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے پیغمبر یہ قرآن تمہارے دل کے اوپر ہم نے اتار دیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دل پیغمبر کا جو ہے وہ مادی نہیں ہے، نورانی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس کے یہی معنی ہے کہ دل مادی نہیں ہے، نورانی ہے، اور یہ جذب قرآن کر رہا ہے، قرآن کو یہ جذب کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں خلقت قرآن کیا ہے۔ اب بات آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ قرآن کیسے خلق ہوا، کہاں سے آیا یہ قرآن؟ قرآن اگر خلق نہیں ہوا، پہلے سے تھا، تو پہلے ایک ہی چیز ہمیشہ سے ہو سکتی ہے، دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ آپ نے توحید کا اقرار کیا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر دو قدیم ہو جائیں تو پھر اللہ ایک نہیں رہے گا، تو آپ کی توحید چلی جائے۔ اگر یہ مانیے کہ قرآن ہمیشہ سے ہے اور جو چیز ہمیشہ سے نہیں ہے اس کے معنی وہ مخلوق ہے، اور جو چیز مخلوق ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی سے مشتق ہو۔ توجہ کریں، وہ وجود میں آئے، وجود میں آنا چاہتی ہے کہ نہیں آنا چاہتی ہے؟
اب اس کے لیے بہت سی باتیں ہیں جو میں وہاں تک نہیں لے جانا چاہتا آپ کو، لیکن اتنا تو آپ سمجھتے جائیں کہ یہ خلق ہونے میں محتاج ہے کسی کا کہ کسی سبب سے آئے۔ بہت ہی سمرائز کر کے آپ اندازہ کریں تو جب یہ خلق ہوگا تو ظاہر ہے کہ محتاج ہے کسی ذریعے سے آئے۔ اولین خلق ہے کہ بعد کا خلق ہے، اگر کہیں اولین ہے سب سے پہلا خلق کلام الہی ہے تو پھر ادھر بات آتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا ہے تو نبی کی بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نے کہا نا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، تو یا نبی سچ بول رہے ہیں یا خدا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ توجہ کریں، اس کے معنی ہے کہ نبی جھوٹے ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ نے جھوٹا مان لیا تو اس قرآن کا اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ تو آپ مانو کہ نبی سچا ہے۔ جب نبی سچا ہے اور پہلا مخلوق وہ ہے تو اب قرآن جو خلق ہوگا اسی کے واسطے سے آئے گا۔ توجہ کریں آپ، اور جب واسطے سے آئے گا تو جو چیز ہمارے واسطے سے آئے گی وہ ہماری ملکیت میں ہو کے آئے گی۔ جب ہماری ملکیت میں ہو کے آئے گی تو پہلے سے ہی ہمارے پاس رہے گی۔ اب ذہن تک کہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ آپ سوچیں کہ جو چیز پہلے سے ہمارے پاس ہے اسے دوبارہ دینا کیا معنی ہوتا ہے؟ اب جب نبی یہاں آئے تو آپ نے چلانا شروع کیا کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ ارے بھائی پہلے سے تھا، جب پہلے سے تھا تو 23 سال میں نازل ہونے کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ چنانچہ میں سہارا لیتا ہوں امام جواد علیہ السلام کا۔ کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے انوار کو خلق کیا اور اس کے بعد ہمارے نور سے ہماری روحیں خلق کی اور ان روحوں میں اپنی معرفت کو ودیت کیا اور اس کے بعد اس کو امتزاج دیا اور پھر ہمارے نور میں اس روح کو رکھ دیا اور اس کے بعد فانتقنا، ہم بولنے لگے۔ اب جب بولے تو کہا لا الہ الا اللہ، اب جب بولے تو کہا سبحان اللہ۔ اب جو بولتے جا رہے ہیں یہی الفاظ جملے بنتے جا رہے ہیں اور جو جملے بنتے جا رہے ہیں وہی آیتیں بنتی جا رہی ہیں اور جو آیتیں بنتی جا رہی ہیں وہی قرآن بنتا جا رہا ہے۔ تو اب قرآن آیا کہاں سے؟ سوچیں آپ بولے کہاں سے؟ اگر یہاں تھا نہیں تو بولے کہاں سے؟ اس کے معنی یہ سینے میں ودیت ہے کہ جس کو بولتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے جو ہے ہمارے نور کے بعد اسماء کو خلق کیا، اصوات کو خلق کیا، حروف کے ذریعے سے حروف کو خلق کیا اسی نور کے ذریعے سے۔ تو اگر ان کا نور نہ ہوتا تو کلام الہی بھی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ تو اب ہم محتاج ہیں کلام الہی کی حقیقت سمجھنے کے لیے کہ آل محمد کی حقیقت سمجھیں، اور جب ان کی حقیقت سمجھ جائیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب کوئی ایسا ہی ہو کہ قرآن خالی لے رہا ہو آل محمد کو نہ لے رہا ہو تو کیا قرآن سمجھ سکتا ہے؟ آپ سوچیں اور غور کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ ان کی حقائق یہ ہیں کہ جو بھی یہ کہتے جاتے ہیں وہی چیز جو ہے قرآن بنتی جاتی ہے، وہی جملے بنتے جاتے ہیں، وہی آیت بنتی جاتی ہے، پھر وہی قرآن بنتا جاتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ توجہ کریں میری بات پر۔ اب جو ان سے نکل رہا ہے وہ قرآن بن رہا ہے۔ قرآن کے معنی بھی تو جانتے ہیں نا، پڑھا ہوا کو کہتے ہیں، اور قرات سے ہے، قاری کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہی تو ہے۔ تو اب جو کچھ بھی یہ بولتے جاتے ہیں وہ قرآن بنتا جا رہا ہے، اسی لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اب آپ قرآن ناطق کا مطلب سمجھیں، جو یہ بولتے گئے، نطق کرتے گئے، وہی قرآن بنتا گیا اور وہی اصحاب لکھتے چلے گئے۔ تو اصحاب کا قرآن ان کا بولا ہوا ہے، توجہ کریں، اور ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے۔ جو سینے میں ہے وہ دکھ نہیں رہا، جب دکھ نہیں رہا تو خدا نے کہا یہ کتاب مکنون ہے، یہی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہاں ہر شخص نہیں پہنچ سکتا ہے، صرف وہی جا سکتے ہیں جن کو ہم نے پاکیزہ کیا ہوا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد۔
یہ خلقت قرآن ہے، اور یہ خلقت قرآن متوقف ہے معرفت اہل بیت پر۔ جب اہل بیت کو پہچانو تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد باتیں بہت ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اسی موضوع کے پر مختلف اینگل سے جو دلائل ہو سکتے ہیں وہ پیش کروں گا۔ تو ان کے جز کے اندر، اجزاء کے اندر ان کے قرآن ہے۔ لفظوں کو پلٹوں یعنی ان کی ذات و حقیقت کا جز ہے قرآن، لہذا ان کے اندر قرآن ہے۔ اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اگر اندر قرآن نہ ہوتا، آیات بھی پڑھوں گا کل انشاءاللہ، اگر اندر قرآن نہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ سر جدا ہو جانے کے بعد نوک نیزہ پر علم ہے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا جاتا ہے، دھڑ یہاں گر جانے کے بعد جو خون زمین پر گر رہا ہے وہ آیات الہی لکھتا چلا جا رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن يَنقَلِبُوا مُنقَلِبُونَ، یہ روایات موجود ہیں، اس خون نے خود قرآن لکھا۔ اور یہ گردن جو کٹ گئی تھی وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، کیا کہوں آپ کے سامنے، صرف دو ہی ذکر ہیں ایسے کہ جو اس حالت میں پیدا ہوئے، صرف دو ذکر ہیں کائنات کے اندر۔ ایک ذکر خدا جو قرآن ہے کہ امام عالی مقام کے سر کٹنے کے بعد یہ آواز نکلتی رہی، اور ایک ذکر علی ہے کہ جو بھی میثم تمار کی زبان کٹنے کے بعد بھی وہ ذکر علی باقی رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے بدن کے اجزاء جو ہیں قرآن، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کے منہ سے آواز نہ نکلتی کہ ہم ہی قرآن ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ثبوت پکا ہے۔ اب روایات میں آیا ہے کہ جب آپ کا سر آگے آگے چلتا تھا تو آپ کے آنسو نکلتے جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ علامہ شیخ شستری، جعفر شستری اعلی اللہ مقامہ، اس کی توجیہ لکھتے ہیں یہ کیا ضرورت تھی، گرچہ یہ معجزہ عمیق ہے، یعنی گہرا معجزہ ہے، ایک اتنا بڑا معجزہ کہ دنیا سمجھے کہ کس ذات کو ہم نے ذبح کر دیا، کس کو ہم نے قتل کر دیا، کس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے۔ جو قرآن کے ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے حسین کو نہیں قتل کیا بلکہ قرآن کو ذبح کیا، قرآن کے اوپر ظلم کیا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب کوفے سے بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو اس قافلے کی شان یہ تھی کہ آگے آگے سرائے شہداء تھے، بیچ میں ننگی پیٹ اونٹ پر بیویاں تھیں بے ردا و مقنا، پیچھے پیچھے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جو اس طرح سے لے جائے جا رہے تھے جیسے غلام کھینچے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت سارے دنیا کے لوگوں کی نظریں نامحرموں کی اہل بیت پر پڑ رہی تھی۔ زینب اولیاء اپنا سر بال سے چھپائے تھی کہ کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے، تو امام عالی مقام نے تلاوت کرنا شروع کیا تاکہ کائنات ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس طرح ہماری بہن زینب کی تشہیر نہ ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میرے آقا، آپ کو اس قدر اہتمام ہے۔ عزیزو، یہی منظر شام کے بازار میں بھی ہے، شام کے بازار میں بھی یہی منظر ہے۔ جو بہت بڑا صحابی ہے رسول کا، ذیل ساعدی کہتا ہے میں نے جب دیکھا اور وہاں پر آوازیں آنا شروع ہوئی کہ یہ اہل بیت ہے، یہ سبایہ نبی ہے، تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں غریب ہوا اور قریب ہونے کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیے میں صحابی کا صحابی ہوں اور میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر کے یہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بھائی یہ کہنا تھا سید الساجدین خاموش تھے، لیکن زینب اولیاء بولی اے سہیل اگر ممکن ہو چند چادریں دے دے تاکہ ہم اپنا چہرہ چھپا سکے۔ عزیز و سہیل بازار سے لا کے چادریں دیا،
شمر نے دیکھ لیا جن بیویوں نے چادریں سر پر ڈالی تھی، نیزے کے ذریعے سے ان چادروں کو کھینچا اور بیویوں کو زخمی کیا۔ سید الساجدین منظر دیکھتے رہے، ایک مرتبہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آواز کیا، بابا یہ ظالمین ماں بہنوں کو کسی طرح سے پردے میں آنے نہیں دینا چاہتے۔ اے بابا یہ امتحان بلند ہے۔ عزیزان گرامی، ایام ایسے چل رہے ہیں کہ اس میں قید خانے کے حالات، اس کے اندر دربار یزید کے اندر آنا جانا، بازار شام کیوں اتنا زیادہ امام عالی مقام کو تکلیف دہ تھا؟ فرمایا تھا کیا شام کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی تشہیر ہو رہی تھی، آئینہ بندی تھی۔ آئینہ بندی تو آپ جانتے ہیں، چاروں طرف آئینے لگے تھے، شیشے، تاکہ اس سے چہرے نمودار ہو۔ سامنے سے بیوی نے جو چہرہ بند رکھا ہے ان بالوں سے، جب یہ شیشے میں عکس آتا تھا تو پیچھے سے چہرہ دکھائی دیتا تھا، تو لوگ چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ عزیزوں، اور اسی حال میں بیوی کو کھینچتے ہوئے دربار یزید میں لے جایا گیا۔ عزیزان گرامی، جس شان سے لے جایا گیا کہ اہل حرم بالکل ٹوٹ چکے تھے، دل خستہ تھا، جسم جو ہے خستہ تر تھا، اور جب کھڑے تھے سامنے تو یزید نے تعارف چاہا۔ اس تعارف کے درمیان ایک ایک کا شمر نے تعارف کرایا۔ اس تعارف میں اس بچی تک پہنچے کہ جو بچی ایک ہی رسن میں تمام بندھے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اس کا گلا بندھا ہوا تھا۔ یزید نے دیکھا، دیکھ کے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ فرمایا شمر نے یہ حسین کی بچی ہے۔ عزیزو، جب امام عالی مقام کا نام آیا، قریب ہو کے اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ سن بہت چھوٹا تھا، بڑے تواریخ میں اختلافات ہیں، لیکن الحاصل مشہور یہ ہے کہ یہ بچی چھوٹی تھی، اور جیسے ہی یزید نے دیکھا کہ کبھی پیر اونچا کر رہی ہے، کبھی پیر نیچا کر رہی، تو پوچھا تجھے تکلیف کیا ہے؟ فرمایا دیکھتا نہیں ہے کہ ایک ہی رسن میں سب کے بازو بندھے اور میرا گلا بندھا ہوا ہے، اور دیکھ اتنا سخت بندھا ہے کہ میرے گلے میں نشان پڑے ہوئے، انگلیاں بیچ میں لاتی تھیں تاکہ گلے کی تکلیف کو دور کریں۔ یزید نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی؟ کہا بے شک۔ کہا مگر تیرا باپ تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا؟ کہا یزید ایسا نہ کہا، میرا باپ بہت چاہتا تھا، انتہا سے زیادہ چاہتا تھا۔ کہا مگر تجھ سے ملنے نہیں آ رہا۔ فرمایا یزید میرا بابا کربلا میں ہے۔ وہ کیسے آئے؟ میں یہاں شام میں ہوں، میرا باپ کربلا میں ہے۔ یزید نے کہا اگر یہاں ہو تو؟ کہا بے شک اگر یہاں ہوتا تو میرا باپ مجھ سے ضرور ملنے آتا۔ اے یزید میرا باپ یہاں نہیں ہے۔ یزید نے تخت کے نیچے سے تشت طلا کھینچا اور خان پوش ہٹایا، حسین کا سر رکھا تھا۔ عزیزو، اس سر کو دیکھا سکینہ نے، بلک گئی میرے بابا، آپ کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ عزیزو، یزید چھڑی سے لب پر لگاتا تھا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ظالم نے جو شراب پی تھی اس کے قطرے بھی ٹپکانے لگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یزید نہ کر، میں نے دیکھا ہے کہ حسین کون ہے۔ حسین کے لبوں پر رسول بوسہ دیتے تھے۔ عزیزو دیکھا، سکینہ سے کہا کہ اگر تیرا بابا چاہتا ہوتا تو تیرے پاس آ جاتا۔ بس سکینہ نے پکارا بابا، اے میرے بابا مجھ تک آئیے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ پھٹے دامن کو اوپر اٹھایا، کہا بابا تمہیں قسم ہے، یزید ہماری اور تمہاری محبت کا امتحان لے رہا۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ ایسے فریاد کرنا شروع کیا کہ اے بابا میری آگوش میں آ جائیے۔ سر آہستہ آہستہ اٹھتا رہا،
یہاں تک کہ سکینہ نے اپنے پھٹے ہوئے دامن پر رکھ لیا. دنیا نے دیکھا سر حسین تشتے طلا سے اٹھا, سکینہ کی آغوش میں آیا, منہ پہ منہ رکھا, آواز دیا بابا اب تازیانے برداشت نہیں, اے بابا تماچے برداشت نہیں, اے بابا خون روا ہے, اے بابا ظالم پانی نہیں دیتے. حدیث و بعض روایتوں میں ہے کہ آہستہ سے آواز آئی, اے میری پیاری سکینہ ان مشکلوں کو برداشت کر لے, اپنے باپ سے عنقریب مل جائے. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارک تجھے واسطہ محمد وآل محمد. معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ و امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی دنیا میں محبان آل محمد مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. خصوصاً اس امام بارگاہ کے جتنے مریض ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. تمام دنیا محبان آل محمد میں سے جو مرحومین ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خصوصاً اس امام بارگاہ کے سارے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے دلوں میں ولائے جا آل محمد کو جاگزی فرما. معبود عزاداری کو قائم و دائم رکھ, عزائے حسین کو برقرار رکھ. بار الہ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. معبود امام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما, ان کو ہم سے خوش اور راضی رکھ. اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین. بچوں نے کہا اب نہ ملے گا پانی, بچوں نے کہا اب نہ ملے گا پانی. کٹ گئے نہر پہ عباس, کٹ گئے نہر پہ عباس, کٹ گئے نہر پہ عباس علمدار کے ہاتھ. گئے ہے کہاں ماں نے طرف کر پوچھا, میرا اصغر
ابرار کے ہاتھ اٹھے ماتم سرور کو عزادار کے ہاتھ بعد قتل شاہدی چھین رہے تیرن میں بعد قتل شہدی چھین رہے تھے رن میں چادر زینب و کلثوم چادر زینب کلثوم چادر زینب و کلثوم کی کوفار کے ہاتھ اٹھے ماتم سرور کو عزادار کے ہاتھ اٹھے ماتم سرور کو عزادار کے ہاتھ حسین 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 سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر
ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں جہاں بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر جہاں بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر سنبھلتے ہیں کبھی کھاتے ہیں شے ٹھوکر اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں نہیں